آج سے پہلے ہم سپیس میں گھومتے ایسٹرائڈز کو صرف دیکھ سکتے تھے، ان کی ڈائریکشن اور سپیڈ کا جائزہ بھی لے سکتے تھے، اور اگر کوئی ایسٹرائڈ ارتھ کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہو تو ہم زیادہ سے زیادہ یہ بتا سکتے تھے کہ ایسٹرائڈ کب، کہاں اور کس دن ہم سے ٹکرائے گا۔ اس سے زیادہ ہمارے پاس کسی بھی چیز کا اختیار نہیں تھا۔ لیکن اب ہیومن ہسٹری میں پہلی بار ارتھ کو ایسٹرائڈ سے بچانے کا میکانزم پریکٹیکلی بنایا گیا ہے، اور ناسا نے اس میکانزم کا لائیو ایکسپیریمنٹ بھی پوری دنیا کو کر کے دکھایا۔ مسٹری باکس کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، 6.5 کروڑ سال پہلے ماؤنٹ ایوریسٹ کے سائز جتنا ایسٹرائڈ ہمارے پلینٹ سے ٹکرایا تھا۔ 10 کلومیٹر پھیلے ہوئے ایسٹرائڈ نے پورے ارتھ کا نقشہ ہی بدل ڈالا۔ یہ تباہی اتنی ہولناک تھی کہ اس نے پورے پلینٹ سے ڈائناسورز کا خاتمہ کر دیا۔ لیکن آج انسانوں کے پاس ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے جس سے ارتھ کی طرف بڑھتے ہوئے ایسٹرائڈ کا پہلے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ٹیکنالوجی وقت کے ساتھ ساتھ ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے اور ہم زیادہ سے زیادہ دور ایسٹرائڈز کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ناسا کے پاس فیوچر میں ارتھ کے پاس سے گزرنے والے 26,115 ایسٹرائڈز کی لسٹ موجود ہے۔ ان میں سے 16,420 ایسے ایسٹرائڈز ہیں جن کا سائز 100 میٹر سے بھی چھوٹا ہے۔ 8,807 ایسے ہیں جو 1 کلومیٹر تک پھیلے ہوئے ہیں، اور 888 ایسے ایسٹرائڈز ہیں جن کا سائز 1 کلومیٹر سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ ویسے تو ان میں سے کوئی بھی ایسٹرائڈ ارتھ کی طرف سیدھا نہیں آ رہا، لیکن فیوچر میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایسٹرائڈ اپنا پاتھ بدل لے اور سیدھا آ کر ارتھ سے ٹکرا جائے۔ صرف 1 کلومیٹر پھیلا ہوا ایسٹرائڈ اگر ارتھ سے ٹکرا جائے تو وہ اتنی انرجی پروڈیوس کرے گا جتنی 1000 نیوکلیئر بوم سے ہو سکتی ہے۔ اس کے نتیجے میں ہونے والی تباہی کا اندازہ لگانا اب شاید آپ کے لیے اتنا مشکل نہ ہو۔ ہمارے پلینٹ پر دوسرے ذرائع سے آنے والی تباہی سے تو شاید نپٹا جا سکے، لیکن ایسٹرائڈ سے بچنا ناممکن مانا جاتا ہے۔ لیکن اب ناسا نے ایک ایسا ایکسپیریمنٹ کر کے دکھایا ہے جس سے ہم ایسٹرائڈ کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، یہ ایک طرح کا پلینیٹری ڈیفنس سسٹم ہے جس کو کائنیٹک امپیکٹر ٹیکنیک کہا جاتا ہے۔ اس ٹیکنیک کی مدد سے ارتھ کی طرف آتے ہوئے ایسٹرائڈ کا راستہ بدلا جا سکتا ہے۔ لیکن سوال ہے کہ آخر کیسے؟ اصل میں ارتھ کے باہر آؤٹر سپیس میں گریوٹی اور ایٹماسفیرک پریشر نہ ہونے کی وجہ سے آبجیکٹس کو کسی بھی طرح کی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ جو چیز جس پوزیشن میں ہے وہ ویسی ہی رہتی ہے۔ اگر کوئی آبجیکٹ 10 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے سپیس میں ٹریول کر رہا ہے تو وہ ہمیشہ اسی سپیڈ سے چلتا رہے گا جب تک کہ اس کے راستے میں کوئی چیز نہ آ جائے۔ اور یہ سب اسی لیے ممکن ہے کیونکہ سپیس میں ویکیوم میں فرکشن پیدا نہیں ہو سکتا۔ ایسٹرائڈز جو لاکھوں سال پہلے کسی کلین کی وجہ سے بنے تھے، وہ تب سے لے کر سپیس میں تیز رفتار سے چل رہے ہیں۔ اگر وہ ارتھ کے قریب آ گئے تو ارتھ کی گریوٹی انہیں اٹریکٹ کرے گی اور وہ اپنا پاتھ بدل لیں گے۔ اگر یہ ارتھ کے زیادہ قریب ہوں گے تو ایسٹرائڈ ہمارے پلینٹ سے ٹکرا بھی سکتا ہے۔ اس چیز سے بچنے کے لیے ناسا سائنٹسٹ نے ایک آئیڈیا پیش کیا کہ کیوں نہ ارتھ کے ایٹماسفیئر میں داخل ہونے سے پہلے ہی ان ایسٹرائڈز کا کسی سپیس پروب سے ایک خاص اینگل میں کلین کروایا جائے۔ یہ کلین صرف اتنا بڑا ہو کہ وہ ایسٹرائڈ کے پاتھ کو ہمارے پلینٹ کے راستے سے ہٹا دے۔ پلان کے مطابق اس قسم کے کئی سپیس پروبز ارتھ کے گرد آربٹ کر رہے ہوں گے۔ جیسے ہی ناسا کو کوئی بڑا ایسٹرائڈ ارتھ کی ڈائریکشن میں بڑھتا دکھے گا تو ان سپیس پروبز کو اس ایسٹرائڈ کی ڈائریکشن میں ایک خاص قسم کے اینگل سے ہٹ کرایا جائے گا۔ اس تھیوری کو پروو کرنے کے لیے اور یہ دیکھنے کے لیے کیا واقعی ہی ایسا ہو بھی سکتا ہے یا نہیں، ناسا نے ایک ایکسپیریمنٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس مشن کو ناسا نے ڈارٹ یعنی ڈبل ایسٹرائڈ ری ڈائریکشن ٹیسٹ کا نام دیا۔ 23 نومبر 2021 کو $325 ملین کی لاگت سے بنایا گیا ڈارٹ اسپیس کرافٹ اسپیس ایکس فالکن 9 کے ذریعے وینڈربرگ اسپیس فورس سے لانچ کیا گیا۔ دوسرے اسپیس پروبس کی طرح ڈارٹ میں بھی تھرسٹر، کیمرہ سسٹم اور ریڈیو لنک موجود تھا جس سے وہ لائیو ناسا کو امیج فیڈ بھیج سکتا ہے۔ کچھ گھنٹوں بعد اب یہ ارتھ کے آربٹ میں آ چکا تھا۔
नासा को अब एक सूटेबल एस्ट्रॉइड की जरूरत थी जिससे वो डार्ट का कोलाइड करवा सके। हमारे प्लेनेट से 1 करोड़ किलोमीटर दूर 170 मीटर बड़ा ये है डाइमॉर्फिस, जो अपने से 5 टाइम बड़े प्लेनेट को ऑर्बिट करता एक छोटा सा मून है। छोटा तो ये हमारे चांद के मुकाबले में है, पर असल में इसका वजन तकरीबन 500 करोड़ किलोग्राम्स है। इसकी हाइट, मास और अर्थ से इसका डिस्टेंस देखकर इसको डार्ट कोलाइजन के लिए बिल्कुल परफेक्ट समझा गया, जबकि दूसरी तरफ डार्ट का वजन सिर्फ 579 केजीज है, यानी इसका मास डाइमॉर्फिस के मुकाबले में 0.00001% ही है। लेकिन जब बात हो रही हो स्पेस फिजिक्स की तो वजन से ज्यादा स्पीड मैटर करती है। हाँ नाजरीन, नासा साइंटिस्ट ने कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस की मदद से ये नतीजा निकाला कि अगर डार्ट को 23,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हिट किया गया तो डाइमॉर्फिस की डायरेक्शन में 1% बदलाव आ सकता है। ये तमाम कैलकुलेशंस करने के बाद डार्ट को अर्थ के ऑर्बिट से निकालकर उसकी डायरेक्शन 1 करोड़ किलोमीटर दूर डाइमॉर्फिस की तरफ कर दी गई। कई महीनों के सफर के बाद 26 सितंबर 2022 को जब कोलाइजन में चंद घंटे बचे थे तो नासा ने डार्ट पे लगे कैमरा से कोलाइजन की फुटेज को लाइव कर दिया। फुटेज में देखा जा सकता है 23,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ता हुआ डार्ट पहले इस छोटे प्लेनेट को क्रॉस करता है जिसके गिर्द डाइमॉर्फिस ऑर्बिट कर रहा है। उसके बाद वो सीधा बढ़ता हुआ 2 फुटबॉल फील्ड्स जितने बड़े एस्ट्रॉइड्स में जा लगता है। ये डार्ट से रिसीव होने वाली डाइमॉर्फिस की आखिरी फोटो है, जिसके बाद नासा का कनेक्शन डार्ट से हमेशा हमेशा के लिए टूट गया। ये कोलाइजन तमाम नासा साइंटिस्ट के लिए भरपूर खुशी का लम्हा था। हिस्ट्री में पहली बार प्लेनेटरी डिफेंस सिस्टम का एक्सपेरिमेंट कामयाब हो चुका था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोलाइजन होते ही डार्ट तो चकनाचूर हो गया होगा, लेकिन डाइमॉर्फिस इस कोलाइजन की वजह से अपने ऑर्बिट से हटकर एक नया ऑर्बिट अपना चुका होगा जो कि दिखने में कुछ ऐसा दिखता है। नासा के इस मिशन का एक्यूरेट रिजल्ट 2-4 हफ्ते बाद आया, जिसमें मालूम हुआ कि वाकई स्पेसक्राफ्ट सिर्फ अपनी स्पीड की वजह से अपने से 1 करोड़ गुना वजनी एस्ट्रॉइड की डायरेक्शन चेंज कर सकता है। ये तो एक एक्सपेरिमेंट की हद तक था, जिसमें एक छोटे एस्ट्रॉइड पर एक्सपेरिमेंट किया गया और कामयाब हो गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या 10 किलोमीटर फैले हुए एस्ट्रॉइड पे भी यही फार्मूला अप्लाई होगा कि नहीं? क्या हम ये भूल चुके हैं कि दुनिया पे सबसे बड़ा व्रेटफोर्ड इम्पैक्ट क्रैटर 300 किलोमीटर तक फैला हुआ है? जो एस्ट्रॉइड 300 किलोमीटर तक बड़ा क्रैटर बना सकता है, क्या हम उससे मुकाबला कर पाएंगे या नहीं? आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम उम्मीद करते हैं कि मिस्ट्री बॉक्स की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज।